بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بلندی سے گرنے اور ذبح کرنے کا بیان اور پیٹ کے بچے کی زکات یعنی ذبح کا بیان۔ تو پہلے ہم یہ باب پڑھیں گے، باب ما جاء فی ذبیحۃ المتردیۃ، یعنی وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر پڑے، اس کے ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو پہلے ہم حدیث کی عبارت دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الاشراء عن ابيه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تكون الزكاة الا من اللبة او الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك۔ قال ابو داود وهذا لا يصلح الا في المتردية والمتوحش۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت ابو اشراء سے روایت ہے کہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ذبح صرف سینہ اور حلق کے بیچ ہی سے ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کی ران میں نیزہ مارے تو وہ تیرے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے سوائے اس جانور کے جو بلندی سے گرا ہوا ہو یا بھاگ نکلا ہوا ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر اما تکون الزکاۃ الا عن اللبۃ او الحلق، تو یہاں پر اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا زکات شرعی جو ہے حلق یا لبہ کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے؟ حلق کا تعلق جو ہے وہ ذبح سے ہے اور لبہ کا تعلق جو ہے وہ نہر سے۔ اب لبہ کا معنی ہوتا ہے سینے کا بالائی حصہ۔ اسی طرح اگر جانور کی ران میں بھی زخم کر دیا جائے تو کافی ہے۔ بظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے جانور کے لیے یہ زکات کافی ہے، اس لیے یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يصلح هذا الا في المتردیۃ والمتوحش۔ اب یہاں پر متوحش سے کیا مراد ہے؟ تو متوحش سے مراد وہ جانور ہے جو کہ بھاگ نکلا ہوا ہو، یعنی اس کا ذکر ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ جو جانور بھاگ جائے اس کا حکم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ایسا کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرو، یعنی اس کو زخمی کر دو۔ اس کی قربانی کا طریقہ ہے وہ طریقہ اضطراری ہوگا، یعنی اس کی قربانی ذبح اضطراری کہلائے گی۔ آگے یہاں پر کہا ان لہذہ البہائم عوابد کعوابد الوحش، یعنی ہمارے ان مانوس جانوروں میں سے بعض وحشی جانوروں کی طرح متوحش ہو جاتے ہیں، تو بس اس طرح کے جانور کا حکم شکاری جانور ہی کی طرح ہوگا، یعنی اس میں ذبح اضطراری ہوگا۔ اور متردیہ سے مراد وہ مانوس اور مقبوض جانور ہیں جو اوپر سے کسی نیچی جگہ میں گر جائیں، مثلا کنویں میں، اور اس قسم کے جانور کا حکم جو کنویں میں گر جاتا ہے اس کا یہ ہے، یعنی زکات اختیاری جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اختیاری ہوتی ہے وہ اپنے اختیار سے کی جاتی ہے، اور جو زخمی ہو جائے اس کو اضطراری طور پر ذبح کیا جاتا ہے، یا جو بھاگ نکلے اس کو اضطراری طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس باب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مجبوری والی شکل ہے یہاں پر، اس لیے اگر وہاں بھی زکات اختیاری کو ضروری قرار دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور اس کی نوبت آنے سے پہلے مر جائے، اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہاں پر زکات اضطراری کی جائے گی۔ اب اگلا باب دیکھیے، باب فی المبالغۃ فی الذبح، یعنی ذبح خوب اچھی طرح کرنا چاہیے۔ تو پہلے اس حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا حناد بن سریش والحسن بن عیسیٰ مولى ابن المبارک عن ابن المبارک عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن اکرمۃ عن ابن عباس زاد بن عیسیٰ وابی
هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريقة الشيطان زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت. دیکھیے یہاں پر حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شریطہ سے منع فرمایا. یہاں پر ابن عیسیٰ نے اپنی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ شریطہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس کی کھال تو کاٹی جائے مگر رگیں نہ کاٹی جائیں اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر خود مر جائے. تو دیکھیں یہاں پر فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شریقۃ الشیطان. تو یہاں پر شریطہ کا جو لفظ ہے یہ شرط سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کھال کو جھاڑنا. اب جو شخص صرف اس پر اکتفا کر لے اور حکم مشروع یعنی جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ذبح کو نہ کرے یعنی قربانی نہ کرے اس کے مطابق اس کی رگ کو نہ کاٹے تو یہی کہیں گے کہ اس نے ایک شیطانی فعل کیا ہے شیطانی عمل کیا ہے. اب یہ باب دیکھیے بابو ما جاء فی زکات الجنین یعنی پیٹ کے بچے کی زکات یا ذبح کا بیان. تو پہلے اس کی حدیث دیکھیے پھر انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے. وبه قال حدثنا القانبيش قال حدثنا ابن المبارك تحقيق وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم. فقال مسدد قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. تو دیکھیے یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنین پیٹ کے بچے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو. مسدد کی روایت یوں ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں اور گائے بکری کو ذبح کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ان کے پیٹ میں بچہ ملتا ہے ہم ان کو پھینک دیں یا کھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا خود اس کا ذبح کرنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاتُ أُمِّهِ یعنی بچہ ذبح میں ماں کے ذبح کے تابع ہوتا ہے اس لیے اس کے مستقل ذبح کی حاجت یا ضرورت نہیں رہتی. اور یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ جنین مردہ ہو. اگر وہ زندہ نکلے تو اس صورت میں یہ حکم نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اس کے حلال ہونے کے لیے بالاتفاق ذبح اختیاری کرنا ضروری ہے. اوپر جو صورت بیان کی گئی ہے جو حدیث ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جمہور علماء کرام کا یہ مسلک ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی زکوٰۃ اضطراری سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنین کی زکوٰۃ اس کی ماں کے نہر یا ذبح کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ پیٹ میں ہے تو اس کے ذبح کی کوئی صورت نہیں اور جب اسے باہر نکالیں گے تو مر چکا ہوگا. اب پیٹ کا بچہ ماں کی حیات سے زندہ ہے یعنی ماں کی زندگی سے زندہ ہے کسی کے سانس سے سانس لیتا ہے اور جب ماں ذبح ہو جائے گی تو بچہ بھی ساتھ ہی ذبح شدہ ہی سمجھا جائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ جانور کا ذبح کرنا شرعاً جائز قرار دیا گیا ہے. اگر ماں کی زکوٰۃ بچے کی زکوٰۃ نہ ہو تو پھر ایک حیوان کا بلا وجہ جو ہے ضائع کرنا لازم آئے گا. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک ماں کا ذبح جنین کے لیے کافی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ جب تیرا تیر کھایا ہوا جانور پانی میں گر جائے اور مر جائے تو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کی موت کا سبب تیر کے ساتھ ہوا ہے یا کہ پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس لیے زندگی ختم ہوئی ہے اور زندگی ختم ہونے کے سبب میں شک ہے
तो शक के बाइस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर का खाना मना फरमाया और ये चीज जनीन में मौजूद है। क्योंकि इसकी मौत का सबब मालूम नहीं है, इसीलिए इसकी माँ का ज़िबा होना था या दम घुट जाना था, तो बहरहाल वो दो हाल से खाली नहीं है। या तो वो पहले ही अपनी माँ के पेट में यानी मुर्दार हो गया था, मैता हो गया, तब तो इसकी हुर्मत जाहिर है, या माँ के ज़िबा के बाद इस पर मौत वाक़या हुई होगी, तो फिर ऐसी सूरत में सांस की रुकने की वजह से इसकी मौत हुई। तो लिहाजा इस सूरत में वो मुनखनिका हुआ, यानी ऐसी सूरत में मुर्दार एक सूरत में और मुनखनिका, और ये दोनों जो है ये हराम है। माँ के पेट में बच्चे को जनीन कहते हैं। अगर मादा जो हो, मादा को ज़िबा किया गया और इसके पेट से बच्चा निकला जिसमें थोड़ी सी भी रमक बाकी है यानी जिंदगी बाकी थी, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि इसको ज़िबा किया जा सके कि वो मर गया या फिर जो है मुर्दा निकला, तो फिर इसका हुक्म जो है वो आइम्मा के नजदीक ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक इसका खाना बिल्कुल जायज नहीं है। अगर जिंदा पैदा हुआ और इसका ज़िबा किया गया तो फिर खाना जायज है, और आइम्मा सलासा और साहिबैन के नजदीक इसका खाना मुतलकन जायज है। अब जमहूर जो अपनी दलील पेश करते हैं वो ये दलील पेश करते हैं कि जनीन का ज़िबा जो है इसकी माँ के ज़िबा करने से है, यानी माँ का ज़िबा करना जनीन के लिए काफी हो गया, लिहाजा इसको खाना भी जायज है, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, बशर्त ये कि इसकी खिलकत ताम हो गई हो यानी वो मर चुका हो। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं वो अपनी जो दलील है वो एक आयत से उसका इस्तिदलाल करते हैं। वो कहते हैं हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वल्मुनख़निक़तु। इस आयत करीमा में मुनख़निक़ा यानी दम घुटकर मरा हुआ इसको उन्होंने हराम करार दिया है, और ये यकीनी बात है कि जनीन मुनख़निक़ा ही है, क्योंकि माँ के ज़िबा करने की वजह से इसका दम जो है वो घुट गया और वो मर गया, लिहाजा इसका खाना जायज नहीं होगा। यानी जनीन का ज़िबा करना इसकी माँ की तरह का है, यानी जिस तरह इसकी माँ को ज़िबा किया गया इसी तरह इसी को ज़िबा करो और खाओ। लेकिन अगर वो मरा हुआ है, ज़िबा नहीं पाया जा सकता, तो लिहाजा वो फिर हराम हो गया। और क्यास का भी यही तकाजा है कि एक जानवर की ज़कात दूसरे जानवर के लिए काफी नहीं हो सकती, इसलिए जो माँ की ज़कात है वो जनीन यानी बच्चे के लिए काफी नहीं होगी। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबी क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न यहया इब्न फारिसी क़ाल हद्दसनी इसहाक़ इब्न इब्राहीम इब्न राहवैही क़ाल हद्दसना अत्ताब इब्न बशीर क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न अबी ज़ियाद अल-क़द्दाह अल-मक्की अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ज़कातुल जनीनी ज़कातु उम्मिही। तो देखिए यहाँ पर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनीन का ज़िबा करना उसकी माँ का ज़िबा करना है, यानी उसकी माँ का ज़िबा करना खुद इसके ज़िबा करने के कायम मुकाम है, लिहाजा इसको ज़िबा किए बगैर खाया जा सकता है। तो ये जमहूर की दलील आ गई यहाँ पर। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।